کہیں اللہ جو ہے وہ پڑوسی کو جائیداد میں بھی اس کو حصے دار نہ اللہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسا بد نصیب شخص ہے، یہ کیسا بے ایمان شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی اس بات سے ڈرتا ہو کہ کہیں میں اس کو کوئی بات کروں تو اس کا شر میرے اوپر نہ آئے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے پڑوسی اس سے چھپے، اس سے کوئی معاملہ نہ کرے۔ اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہ ہو، جس کے پڑوسی بھی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ بدترین بے ایمان اور بد کردار آدمی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مجھ پہ ایمان لایا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ایمان نہیں لاتا وہ تو ویسے ہی اس کا ایمان ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے اور وہ مسلمان اس کا حال تک نہیں لیتا۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ پہ ایمان لایا ہی نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے نبی کا ہمارے لیے، اور ہمارے نبی کو کس قدر اللہ نے تاکید کی ہوگی، کس قدر کہا ہوگا کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہمارے نبی نے تو اس بات کو کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ نے اتنی مجھے تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں اللہ جو ہے وہ پڑوسی کو جائیداد میں بھی اس کو حصے دار نہ اللہ بنا دے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں تاکہ اللہ ہمارے لیے اس کو بخشش کا سامان بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔